السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور پیاری بہنوں، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب یہ ماہ مبارک آئے تو اس مہینے میں ہم سب کو 4 کاموں کی پابندی کرنی چاہیے۔ وہ 4 کام کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے کی پابندی کی جائے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی والی صفت تمہارے اندر آ جائے اور تم اللہ کے قریب بن جاؤ۔ تو اس مہینے کے اندر روزے کی پابندی کی جائے۔ ہر مسلمان مرد، عورت، عاقل، بالغ پر روزہ جو ہے فرض ہے، بلا کسی شرعی مجبوری کے اور شدید مجبوری کے جو ہے روزہ کو نہ چھوڑا جائے۔ بعض حضرات جو ہے معمولی بہانے کی وجہ سے، معمولی کام کی وجہ سے روزہ جیسی اہم عبادت کو اس مہینے کے اندر جو ہے چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان المبارک کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کے بدلے وہ پورے سال لگاتار روزہ رکھتا رہے، پھر بھی جو ہے رمضان کے ایک روزے کا جو ہے وہ بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بغیر کسی شرعی مجبوری کے اور شدید مجبوری کے جو ہے روزہ کو جو ہے نہ چھوڑا جائے۔ دوسرا کام جو اس مہینے کے اندر کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کی جائے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ یہ نمازیں تو پڑھنی ہی ہے ہر حالت میں، لیکن رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نمازوں کا اہتمام کیا جائے، جیسے تراویح ہے، تہجد کی نماز ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التوبہ ہے۔ ان تمام نفل نمازوں کی جو ہے پابندی کی جائے، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نفل کا ثواب جو ہے فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ یعنی عام دنوں میں غیر رمضان میں ایک فرض ادا کرنے کا جتنا ثواب ملتا ہے، رمضان میں نفل اور سنت پڑھنے پر اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز پڑھتا ہے تو ایک فرض نماز پڑھنے کا ثواب 70 فرضوں کے برابر جو ہے ملتا ہے۔ یعنی غیر رمضان میں آپ 70 فرض ادا کریں گے اور رمضان میں ایک فرض ادا کریں گے تو 70 فرضوں کے برابر جتنا ثواب ملتا ہے اتنا اللہ جو ہے ایک فرض پر ادا کرتا ہے۔ اس لیے فرض نمازوں کے علاوہ اس مہینے کے اندر نوافل کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ تیسرا جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کی جائے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک مہینے کے اندر کثرت سے قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کیا کرتے تھے، اور قرآن کا تعلق اس مہینے سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو ہے قرآن کریم کا جو ہے دور کیا کرتے تھے۔ اس لیے قرآن کریم کے تلاوت کا خاص طور سے اس مہینے کے اندر اہتمام کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، نماز شروع کر دیتا ہوں، اس لیے کہ نماز جب انسان پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کریم کی جو ہے تلاوت کرتا ہوں، اس لیے کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ تو تیسرا کام جو سب سے اہم یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کا خاص طور سے اہتمام کیا جائے۔ چوتھا اور سب سے اہم کام یہ ہے کہ یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، خیر و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے۔ ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچایا جائے، چاہے وہ آنکھ کے گناہ ہوں یا اسی طریقے سے کان کے گناہ ہوں، ہاتھ کے گناہ ہوں، زبان کے گناہ ہوں، جتنے بھی طرح کے گناہ ہیں ان تمام گناہوں سے بچنے کا خاص طور سے اس مہینے کے اندر اہتمام کیا جائے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا،
کہ وہ روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو ہے گناہ پر گناہ جو ہے کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ 4 اعمال ہیں، ان 4 اعمال کی اس مہینے کے اندر جو ہے پابندی کی جائے تو اس مہینے کے خیر و برکات سے ہم سب جو ہے مالا مال ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو جو ہے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر اللہ نے جتنے طرح کے خیر و برکات انوارات رکھے ہیں اللہ ان تمام سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔